السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہے میں قضائے عمری کے تعلق سے بتاؤں گا۔ بہت لوگ جو ہے نفل پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن نفل نمازیں جو ہے معلق رہتی ہیں جن کے ذمہ قرض باقی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کے بھی ذمہ فرض نمازیں ہیں وہی قرض ہیں، تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو فرض نمازیں ہیں ان کی قرض ادا کی جائے۔ لڑکا جو ہے 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی جو ہے 9 سال میں۔ تو اگر لڑکا بالغ ہوتے ہی یا لڑکی بالغ ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی وہ مکلف ہو گئے، تو جب مکلف ہو گئے تو جو احکام شرع ہے وہ ان کے اوپر نافذ ہوگا، تو نماز ان کے اوپر فرض ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی۔ تو اگر وہ نماز نہیں پڑھے، اگر 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جب سے بھی وہ شروع کیے ہیں، تو جو پہلے کا ہے، یعنی کہ لڑکا جو ہے 16 سال کا ہو گیا ہے اور 16 سال کی عمر سے جو ہے وہ ریگولر نماز پڑھ رہا ہے، تو اب جو ہے وہ 4 سال کی جو ہے قضا نماز کرے گا۔ 12 ہے تو 13، 14، 15، ٹھیک ہے نا، 16۔ تو یہ دیکھا جائے تو 12 سال سے وہ کاؤنٹ کرے گا کہ میرا جو ہے میری نمازیں باقی ہے، اور وہ اس کی وہ قضا کرے گا۔ لڑکی اگر 9 سال سے بالغ ہے، وہ 15 سال سے پڑھ رہی ہے، تو دیکھیے کہ 15 سال سے پڑھ رہی ہے، 9 سال سے ادھر، تو 9 سال سے اس نے تو 4 سال نہیں پڑھی، تو وہ 4 سال کی قضا کرے گی۔ جن کے ذمے جو بھی نمازیں ہوں وہ اپنا حساب کر لیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یاد ہے ڈیٹ تاریخ کے فلاں دن سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو آسانی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ جس دن سے بھی قضا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی یہ ایک متعین مقدار کر لیں کہ میں 12 سال میں بالغ ہو گیا، میں کس سال سے شروع کیا، تو جو بھی وقت ہے بیچ کا حصہ، اس حصے کو کیا کر لیں کہ آپ کاؤنٹ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک دن کی جو قضا نمازیں ہیں وہ 20 رکعت ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر۔ یہ ٹوٹل جو ہے 20 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ 20 رکعت آپ کو نماز یومیہ پڑھنی ہے، ایک دن کی قضا 20 رکعت، ٹھیک ہے۔ اب جو میں بتاؤں گا ایک آسان طریقہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، اس کو جو ہے اعلیٰ حضرت نے 4 تخفیفات کو بیان کیا ہے کہ قضائے عمری میں 4 طرح کی تخفیفات کر لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی جن کے ذمہ زیادہ نمازیں قرض ہیں تو وہ اس چیز تخفیف کو اپنا سکتے ہیں اور وہ بآسانی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی جو تخفیف ہے وہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں تو حمد اور سورہ پڑھیں گے، جو 4 رکعت والی سے ظہر کی 4 رکعت کی فرض ہے، تو جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے جس میں الحمد شریف ایسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب قضائے عمری کریں گے تو کیا کریں گے کہ الحمد شریف کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ رکوع میں جانے کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1 مرتبہ پڑھیں۔ ایسی ہی سجدہ میں جائیں تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ تو 1 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دوسری تخفیف ہو گئی۔ یہ جو رکوع اور سجدہ میں تسبیح 3، 5، 7 مرتبہ لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ 1 مرتبہ پڑھ کے پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ پورے مکمل رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں، ویسی پورے سجدے میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں، تسبیح مکمل ہونے کے بعد سجدہ سے سر اٹھائیں۔ اور یہ جو تیسری تخفیف ہے
کہ پہلی تخفیف ہو گئی کہ دوسری اور تیسری رکعت میں آپ کو الحمد شریف کی جگہ صرف سبحان اللہ. دوسری تخفیف یہ کہ آپ کو جو تسبیح ہے رکوع اور سجدہ میں ایک ایک مرتبہ. اور یہ ایک تیسری تخفیف ہے کہ آپ جو ہے تحیات پڑھیں. تحیات شریف پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائے مسورہ کی جگہ ایک مختصر درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ. یہ درود شریف پڑھ لیں، یہ کافی ہے درود کے لیے بھی اور دعائے مسورہ کے لیے. یہ تیسری تخفیف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور دعائے مسورہ، درود شریف اور دعائے مسورہ تحیات تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. تحیات پڑھنے کے بعد یہ مختصر درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ اور سلام پھیر دیں. اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی نماز میں جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت نہ پڑھ کر کے اس کی جگہ پہ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما. رب اغفر لی ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ 4 تخفیفات کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ وہ لوگ جو قضائے عمری پڑھنا چاہیں تو ان تخفیفات کو اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ذہن میں رکھیں. اور یہ دیکھیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے یہ عبادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. روزہ رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت دو ہے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا روزہ رکھنے میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکمل شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں روزہ رہنے کی. نہیں اگر زیادہ رکھ سکتے کم سے کم 2 14 اور 15 کی ضرور رکھیں. 14ویں شب برات اور 15ویں کی. ٹھیک ہے نا. یہ 2 دن رکھیں. 4 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 6 دن بھی، 10 دن بھی، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں رکھ لیں اور عبادت کریں. آنے والی رات کے بہتر اہتمام کریں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.